إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے۔ رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ برادران اسلام، دختران ملت، آج کے زمانے میں مسلمانوں کو جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، کب تک یہ حالت ذلت اور رسوائی، ظلم و ستم اور ہر میدان میں ہمارا کوئی اعتبار نہیں، کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قانون کو جانتے ہیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کا، کیسے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اوپر کرتا ہے، کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نیچے کرتا ہے، جو لوگ ان اصول سے واقف ہیں وہ تو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مار، اللہ تعالیٰ کی یہ پکڑ، اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر کیوں آیا ہے۔ لیکن جو لوگ نہیں جانتے ان کی طرف سے یہ بڑا سوال ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں یہ کیوں ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، جبکہ ہم حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، خیر امت ہیں، بہترین قوم ہیں، ہمارے پاس حق ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور ہمارے پاس وہ دستور، وہ سسٹم اور وہ تمام حکومت کے سے لے کر پاکی صفائی کے معمولی مسائل تک شریعت جو اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ہماری حالت کیوں، یہ ہماری پستی کیوں، ہر ایک مسلمان کے دل میں یہ سوال ہوتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، جیسا کہ میں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین میں قانون رکھا ہے، اس کا ایک دستور ہے، اس دستور کے مطابق یہاں قوموں کے عروج اور زوال، اتار اور چڑھاؤ، کسی بھی قوم کی ترقی، کسی بھی قوم کا تنزل، یہ سب کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کے دستور کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں جب صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، پورے نے کچھ صحابہ 1000 سے زیادہ تعداد تھی صحابہ کی جنگ احد میں، صرف 50 صحابہ کو پہاڑی کی چوٹی پر وہاں آپ نے رکایا تھا اور کہا کہ جو ہے جب تک میں حکم نہ دوں یہاں سے نہیں ہلنا۔ 50 میں بھی کچھ صحابہ وہاں سے ہٹ گئے، ان لوگوں نے کہا کہ کامیابی ہو گئی، جیت گئے ہم، ابھی رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔
50 में दूसरे लोगों ने कहा कि नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जब तक आपका हुक्म हो जाए, आपका इशारा ना हो जाए, हम उस वक्त तक यहां से ना हलें। लेकिन क्या हुआ कि उनकी नाफरमानी की वजह से, और कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुसलमानों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिंदा हैं और मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे हैं। जरा अंदाजा लगाइए, सारे इंसानों में सबसे बेहतर इंसान क़यामत के दिन जी सिफारिश करने वाले, शफाअत करने वाले सय्यदुल मुरसलीन, इमामुल मुरसलीन सहाबा के दरमियान मौजूद हैं। उन चंद सहाबा की नाफरमानी की वजह से शिकस्त हुई, आपके दंदाने मुबारक शहीद हुए, आपके चेहरे पर जख्म आया, सर पर चोट आई। किस वजह से? सिर्फ चंद सहाबा की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की वजह से। नतीजा क्या हुआ? 70 सहाबा शहीद हुए। अल्लाह ताला ने कहा, वलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन कद असबतुम मिस्लैहा कुल्तुम अन्ना हाज़ा। क्या तब जब तुम्हें एक मुसीबत आई, जबकि तुम उसका डबल जो है उसका फायदा तुम उठाए थे, जितनी मुसीबत तुम्हें आई उसका 2 गुना तुमने नुकसान तुम्हारे दुश्मन को पहुंचाया था। कब? जंगे बदर में 70 सरदारान कुरैश मारे गए और 70 कैदी बने जी, और यहां सिर्फ 70 सहाबा शहीद हुए। अल्लाह ने फरमाया, क़द असबतुम मिस्लैहा क़ुल्तुम अन्ना हाज़ा। जब ये मुसीबत आई है तो तुम कह रहे हो कि कहां से मुसीबत आ गई, ये हमें नुकसान कैसे हो गया, ये पस्ती हमें कैसी हो गई, ये जिल्लत का सामना कैसे हमें करना पड़ा। क़ुल हुवा मिन इंदि अनफुसिकुम। अल्लाह ने कहा, आप कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम लोगों की तरफ से हुआ है, तुम्हारे करतूत की वजह से हुआ है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। तो मेरे बुजुर्गों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत में जिंदा रहते हुए जब जंगे उहद में इतना बड़ा नुकसान हुआ सिर्फ आपकी नाफरमानी की वजह से, आप जरा बताइए कि आज की उम्मत मुस्लिमा जो अल्लाह ताला के दीन के साथ उसका जो सुलूक है, अल्लाह ताला के दीन के साथ उसका जो ताल्लुक है, अल्लाह की किताब के साथ, अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ, मस्जिदों के साथ, शरीयत के साथ, आप बताइए अल्लाह ताला की मदद कहां से आएगी? इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह ताला को किसी मदद की जरूरत नहीं। यहां अल्लाह की मदद से मुराद अल्लाह ताला के दीन की मदद, अपने आप की मदद। कैसी मदद? शरीयत पर कायम रहकर, दीन पर कायम रहकर इंसान, उम्मत मुस्लिमा अपने आप की मदद कर सकती है। उसके अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं जिसमें उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला की मदद नसीब हो। बास नादान इन तमाम उसूलों से मायूस होकर, इन तमाम उसूलों से लापरवाह होकर, अल्लाह ताला के कानून और उसके दस्तूर को न जानते हुए बाज लोग क्या करते हैं? बाज लोग ये समझते हैं कि नहीं भाई, अब तो क़यामत जब आएगी तभी अल्लाह की मदद आएगी। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे जी, महदी अलैहिस्सलाम आएंगे और आकर ये इनके जरिए अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा की मदद करेगा। उस वक्त तक हमें क्या भी नहीं करना है, खामोश बैठना है। एक तरफ ये लोग और दूसरे जल्दबाज, नहीं हमें मारना है, हमें तोड़ना है, हमें यह करना है, हमें वो करना है और उसके जरिए उम्मत मुस्लिमा की मदद करना है। ये बिल्कुल अपोजिट किस्म के लोग जो जाहिल और नादान और उम्मत मुस्लिमा को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान ज्यादा पहुंचाते हैं। जितनी भी ऐसी हरकतें हुई हैं ताकत के बलबूते पर जी, कि हम ये समझे या हमारे लोग कुछ नौजवान जोश में आकर कि हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, फला जगह हम बर्बाद कर देंगे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इस्लाम की तरक्की मेरे भाइयों
مسلمانوں کی ترقی اسی طریقے سے ہو سکتی ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. دوسری قومیں جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، پیسے دے کر، ٹھکا کر، مشینوں کو بدل کر، سسٹموں کو بدل کر، کچھ بھی کر کے وہ لوگ آ سکتے ہیں. لیکن امت مسلمہ ویسے نہیں. امت مسلمہ دھوکہ دے کر کامیاب نہیں ہو سکتی. امت مسلمہ لوگوں پر ظلم کر کے کامیاب نہیں ہو سکتی. امت مسلمہ نعوذ باللہ حرام اور غلط وسائل ارتکاب کر کے، اختیار کر کے اس سرزمین پر ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی. امت مسلمہ کے لیے وہی اصول چاہیے، وہی طریقہ چاہیے جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو آئیے ہم اپنی اللہ کی مدد کے لیے ہم کیا کریں. یہاں میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ جملہ میں نقل کرنا چاہتا ہوں. فوج کو بھیجتے ہیں، بھیجتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے تم لوگوں پر جس چیز کا ڈر ہے وہ دشمنوں کا ڈر نہیں، دشمنوں کی تعداد اور ان کے پاس جو اسلحے ہیں، جو ٹیکنالوجی ہے، جو وسائل ہیں، اس کا ڈر نہیں ہے. سب سے زیادہ ڈر اگر مجھے تم لوگوں پر کسی چیز کا ہے تو تمہارے گناہوں کا ہے. تمہارے گناہوں کا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ مسلمان کبھی بھی اپنی تعداد، اپنے نمبر اور اپنے وسائل کے بل بوتے پر کبھی جیتتا نہیں ہے. وہ جیتتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے جیتتا ہے، اللہ کی نصرت کی وجہ سے جیتتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اپنے بندوں کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کے بندے اللہ تعالیٰ پر جسے ایمان لانا چاہیے ایمان لائیں، نیک عمل کریں، گناہوں سے بچیں، تب اللہ کی مدد آتی ہے. کیونکہ دوسرے لوگ ان کے مخالفین کیا کرتے ہیں؟ گناہ کرتے ہیں، معصیت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں. اور جب مسلمان بھی جب نافرمانی کرنے لگے تو گناہ کرنے لگے تو دشمن کے برابر ہو جاتے ہیں، اللہ کی مدد وہاں سے اٹھ جاتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ، ان کے وسائل اور ان کی تعداد، ان کا نمبر رہنے کی وجہ سے وہ لوگ جیت جاتے ہیں. تو لہذا میرے بزرگوں، مسلمان کبھی اپنے نمبر کی بنیاد پر نہیں جیتتا ہے، مسلمان کبھی اپنی طاقت کی بنیاد پر نہیں جیتتا ہے. مسلمان اگر جیتتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے جیتتا ہے. اور جب اللہ کی مدد رہے گی، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری اگر مدد کرے تو تمہیں کوئی شکست دینے والا نہیں، تمہیں کوئی ہرانے والا نہیں. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ مدد نہ کرے، تمہیں مدد کے بغیر چھوڑ دے، اس کے بعد تمہاری مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ پوچھتا ہے کہ اللہ اگر تمہاری مدد نہ کرے تو تمہاری مدد کرنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں. لہذا اگر ہمیں ضرورت ہے آج کے ماحول میں کسی چیز کی، تو اللہ تعالیٰ کی مدد تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی مدد کیسے آئے گی. اللہ تعالیٰ کی مدد آنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان مسائل کو سب سے پہلے اختیار کرنا چاہیے، تب کہیں جا کر اس امت کو کامیابی ملے گی. اللہ تعالیٰ کی جب مدد آئے گی، وہ کیسے مدد کرتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. ہواؤں کے ذریعے مدد کرتا ہے، پانی کے ذریعے مدد کرتا ہے، دشمنان اسلام میں پھوٹ ڈال کر مدد کرتا ہے، اختلاف ڈال کر مدد کرتا ہے، شکست دے کر مدد کرتا ہے. مچھر، مکھی، پتہ نہیں کیا کیا چیز ہیں جو اس کی فوجوں میں سے ہیں. کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کے لائق ہوں. آج امت مسلمہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق نہیں ہیں. اسی وجہ سے ہمیں یہ حالات بدل رہے ہیں، حالات دن بدن بدترین ہوتے جا رہے ہیں. کیوں؟ ہماری دعائیں رد ہو جا رہی ہیں، اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے. نتیجہ کیا ہے؟ ہر جگہ رسوائی، ہر جگہ رسوائی، ذلت. لوگ جانتے ہیں کہ یہ دشمنان
کیسے کیسے جھوٹ بولتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، کیسے میڈیا کو اور وسائل کو دبا کر اپنے دوست کے ذریعے، اپنی ظلم اور زبردستی کے ذریعے انصاف پسند لوگوں کا منہ دبا رہے ہیں، ان کی آواز کو دبا رہے ہیں. دنیا جانتی ہے ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے ایمان چاہیے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. بے شک ہم ہمارے رسولوں کی ہم مدد کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں اور اس دن جس دن گواہ لوگ ٹھہریں گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں مسلمانوں کو دنیا میں کچھ نہیں ہے، آخرت میں ہے بس. نہیں، اللہ نے یہاں فرمایا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہم اللہ کہہ رہے ہیں مدد کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن کن کو اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے؟ ہمارے رسولوں کو اور جو ایمان لائے. والذین آمنوا، ایمان شرط ہے میرے بھائیوں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر مدد کرنا یہ فرض ہے. کن کی؟ مؤمنوں کی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمان کا لفظ نہیں فرمایا، کیونکہ مسلم جو ہے ایک ظاہری عمل کا نام ہے، ظاہری عمل کا نام ہے. لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جی نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، یہ سب ظاہر ہیں. ایمان ایک باطنی چیز ہے، اور وہ ایمان کی قوت اگر ہے تب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ سکتی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کن مؤمنوں کو اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کو اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے سامنے وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب قرآن کریم کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے پروردگار پر وہ بھروسہ کرتے ہیں. جی الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم دیے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی صحیح معنی میں حق ہے، مومن ہیں، یہی حقیقت میں مومن ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے مختلف درجات ہیں، بخشش ہے اور بہترین رزق ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان کا مطلب اللہ کا نام لے تو اس کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے. آج کل کیا ہے بھائی، اللہ سے ڈرو، ارے تمہیں کون جی مجھے بولنے والے اللہ سے ڈرو بول کر؟ ہمیں بہت ڈرتے بھی اللہ تعالیٰ سے. جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ حَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اگر اسے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو گناہ کا جو نعوذ باللہ جو گناہ کا جو اثر ہے اس پر، جی گناہ پر جو اس کو تکبر اور جو فخر ہے، جی وہ کیا کرتا ہے، اس پر جو ہے وہ اترانے لگتا ہے. اخذت العزت بالاسم، اپنے گناہ پر نعوذ باللہ اترانے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے. حسبہ جہنم، اللہ نے کہا کہ اس کے لیے دوزخ کافی ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید کرے، نصیحت کرے، ڈرے، اس کے دل میں ڈر پیدا ہو. جی جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت صحیح بات کہی، آپ نے نصیحت کی، شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ایسی ہی بات آپ کرتے رہیے. اس کے بجائے ہم نہ معلوم بھائی سبھی، تمہیں کیا بھی بولنے کی ضرورت نہیں، تمہارا کام دیکھ لو، جاؤ تمہیں. نعوذ باللہ، یہ ہے آج کا ماحول. ہمارا ایمان، جی اللہ تعالیٰ کا نام لیں تو ہمیں ڈر پیدا ہونا چاہیے ہمارے دل میں. جی ہاں، اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ اور جو نیک عمل کیے. یاد رکھیے اللہ کا وعدہ ہے، یہاں اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے ساتھ ایمان لائے اور عمل کیے، ان لوگوں کے ساتھ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور ان کو جانشینی عطا فرمائے گا زمین میں. زمین میں جانشینی کا مطلب غلبہ، پاور عطا کرے گا، طاقت عطا کرے گا، حکومت عطا فرمائے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جانشین عطا فرمائی تھی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو غالب کر کے رہے گا جس کو اللہ نے پسند کر لیا ہے. اسلام کو اللہ ضرور غالب کر کے رہے گا. کس کے ساتھ وعدہ ہے یہ؟ ایمان والوں کے ساتھ، نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، آج خوف کی حالت ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے، ملک میں کیسے حالات بدل جائیں. جی اللہ فرماتا ہے ہم ضرور ان کے خوف اور ڈر کے مرحلے کے بعد امن اور سکون کا مرحلہ دیں گے. ان کو سکون دیں گے، ان کو امن عطا کریں گے. یعبدوننی، صرف وہ میری عبادت کریں. لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اگر اس کے بعد کوئی ناشکری کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو یہی بدکار لوگ ہیں. میرے بھائیوں، اس میں ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں سب سے پہلے یہ کہا کہ ایک مومن ہونی چاہیے، نیک عمل کرنا چاہیے، صرف دعویٰ نہیں. نیک عمل کا مطلب سب سے پہلے، جیسا کہ میں ہمیشہ ہم کہتے ہیں، نماز، 5 وقتہ نماز کی پابندی. اللہ تعالیٰ کی مدد اسی وقت آئے گی جب ہم توحید پر رہیں، شرک نہ کریں، مزاروں میں جانے سے توبہ کریں، اولیاء پرستی، پیر پرستی سے توبہ کریں. جی سب سے بڑا جرم ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں، اللہ تعالیٰ کے پاس مدد مانگے بغیر کسی اور کے پاس مدد مانگے، سب سے بڑا شرک ہے. آج فوٹو آ رہے ہیں کہ مسلمان مندروں کو جا رہے ہیں، مسلمان عورتیں جا کر مندر والوں سے برکت لیتے ہیں. جی وہاں جا کر آگ کے پاس کھڑے ہو کر نعوذ باللہ ان کے پوجا پاٹ کے رسم و رواج کر رہے ہیں. اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ تم شریک مت ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، تم شرک مت کرو، اگرچہ کہ تمہیں قتل کر دیا جائے، اگرچہ کہ تمہیں جلا دیا جائے. اللہ اکبر. لیکن آج کس وجہ سے؟ کہ نعوذ باللہ جہالت کی وجہ سے ایسے ماحول میں پڑ رہے ہیں مسلمان، اور ان تک پہنچنے والے نہیں ہیں. افسوس کی بات ہے، انہیں کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ یہ جو جرم کر رہے ہیں کتنا بڑا جرم ہے. تو لہٰذا میرے بھائیوں، ایمان شرط ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت، یعبدوننی، میری عبادت کریں گے، کرتے رہیں گے. اس میں تسلسل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف جمعے کی نماز، عید کی نماز میرے بھائیوں کامیابی نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی. صرف جمعے کی نماز پڑھ لینے سے، عید کی نماز پڑھ لینے سے نہ دنیا میں کامیابی نہ آخرت میں کامیابی. ابلیس صرف ایک سجدہ نہیں کیا تھا، ابلیس ایک سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت سے مردود کر دیا. آج ہم کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں، جی کتنی نمازیں ہم چھوڑتے ہیں، اور ہم اگر نماز پڑھ لیتے ہیں تو نعوذ باللہ گویا اللہ پر ہم احسان کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. میرے بھائیوں ہمیں توبہ کرنا چاہیے. لا یشرکون بی شیئا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائیں. اگر یہ چیز رہے گی ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، ضرور اللہ کی مدد آئے گی. سب سے پہلے میرے بھائیوں اپنے اندر ایمان پیدا کیجیے. اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں، اپنے رشتہ داروں میں جو شرک اور خرافات، بدعات، جو بھی چیزیں ہیں ان کو نکالیے. سب سے بڑا گناہ ہے نعوذ باللہ. اور اللہ تعالیٰ کی مدد شرک کے ساتھ، جی بدعت کے ساتھ کبھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جی مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. امت مسلمہ کو وہ ایمان، وہ توحید اور وہ عمل صالح نصیب فرمائے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے خطبے میں آئیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأولى وعز وجل وهم وتم وأكبر